آپ فرقہ واریت تو نہیں پھیلا رہے کہیں؟ آپ اس کا الزام کبھی لبیک کو دیتے ہیں، کبھی دینی تنظیموں کو دیتے ہیں۔ انصافی آپ کریں گے تو کل آپ کو کہیں جواب دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خوشی کی خبر آج یہ ہے کہ محرم الحرام کی آمد سے ایک دن پہلے ہی سندھ میں کرونا ختم ہو گیا۔ کافی دنوں سے، بلکہ رمضان شریف سے شور شرابہ تھا۔ رمضان کے جمعوں میں بھی، تراویح میں بھی، نمازوں میں بھی، شوال میں، زکوٰۃ میں، ذی الحج میں، سندھ حکومت، مراد علی شاہ، ناصر شاہ، سعید غنی، یہ سب سیاست کرونا پہ کر رہے تھے۔ وفاق نے یہ کر دیا، وفاق نے وہ کر دیا، سندھ نے یہ کر دیا، بلکہ ٹریفک بند کر دی پنجاب سے آنے والی، اور لائنیں لگی، دنیا کھڑی ہے، ذلیل ہو رہی ہے سڑکوں پہ۔ اور تاجر جو ہیں، تاجروں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، زبردستی دکانیں بند، سکول بند، مدرسے بند۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ایک دن پہلے، محرم الحرام کی آمد سے ایک دن پہلے اعلان ہو گیا سندھ میں کہ تمام پابندیاں ختم، تمام لاک ڈاؤن ختم، کرونا جو ہے وہ تشریف لے گیا ہے، اور اب وہ 10 محرم کے بعد پھر تشریف لائے گا۔ تو اس کرونا کی مراد علی شاہ صاحب، قوم کو تو سمجھ نہیں آئی۔ ویسے تو قوم آپ کی ان باتوں پہ پہلے بھی یقین نہیں کر رہی تھی۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بیرونی فنڈنگ کے لیے، باہر سے پیسہ کھینچنے کے لیے، کچھ شرم حیا انسان کو ہونی چاہیے۔ مسجدیں تک آپ بند کر دیتے، جمعہ اور تراویح کے اجتماع تک آپ پابندی لگا دیتے۔ اس طبقے کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے جو تراویح پڑھنے والے ہیں، جو جمعہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن محرم الحرام کی آپ کو بڑی فکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ایسی ہو جائے کہ آپ کے دل میں محرم کا ایسا ہی احترام پیدا ہو جائے کہ آپ محرم شریف کی برکت مانتے ہیں، اسی طرح آپ رمضان شریف کی برکت بھی مان لیں، باقی اسلامی مہینوں کی برکت بھی آپ مان لیں، اور مقدس ایام کی برکت بھی مان لیں۔ میں اس میں سننے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ظلم اور زیادتی ایک طبقے کے ساتھ، اور اس طبقے کے ساتھ جو اکثریت میں ہے، جس نے پاکستان بنایا ہے، اس کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ ہو اس لیے رہی ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اپنی بھی، ان کو ان لٹیرے لیڈروں کی فکر ہے، میرا لیڈر یہ ہے، میرا لیڈر وہ ہے، ان کو اپنے مسلک کی بھی کوئی فکر نہیں، ان کو اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے دین کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جن کا فکر ہے، ان کے ڈر سے، خوف سے ہی 10 دن پہلے ہی لاک ڈاؤن مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کر دیا پورے سندھ میں۔ اب وہ تمام بحثیں جو روزانہ پریس کانفرنسیں کر کے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کر رہے تھے، ساری ختم ہو گئیں۔ تو سوال فقیر کا ان سے یہ ہے کہ کیا آپ فرقہ واریت تو نہیں پھیلا رہے کہیں؟ آپ اس کا الزام کبھی لبیک کو دیتے ہیں، کبھی دینی تنظیموں کو دیتے ہیں، کبھی کسی تنظیم کو، کبھی کسی مسلک کو دیتے ہیں۔ تو فقیر کی رائے تو یہ ہے کہ سب سے بڑے فرقہ واریت پھیلانے والے آپ خود حکمران، خصوصاً سندھ کے حکمران، اور سندھ میں جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ ناانصافی قوم کافی 2-3 سال سے دیکھ رہی ہے۔ گزشتہ سال بھی ایسا ہی ہوا، رمضان شریف میں لاک ڈاؤن، جمعے کے لیے بھی لاک ڈاؤن، تراویح کے لیے بھی، اور 21 رمضان کے لیے لاک ڈاؤن ختم۔ ہم تو الحمدللہ احترام کرنے والے ہیں سارے مقدس ایام کا، ہمارے لیے تو ساری ہستیاں محترم ہیں، لیکن میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناانصافی آپ کریں گے تو کل آپ کو کہیں جواب دینا ہے۔ اور جن کے ساتھ آپ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، اس قوم کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کب تک ایسے بدھو بنے رہو گے؟ ایسے ظالم فرقہ پرست، مفاد پرست لیڈروں کو سلام کہہ دیں اور اپنی جماعت میں آ جائیں جو آپ کے مسلک کی حفاظت کرے، آپ کے دین کی حفاظت کرے، آپ کے لیے لڑے، آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلے، اس کے ساتھ رہیں۔ ان لٹیروں کے ساتھ آپ رہیں گے تو یہ یہی کچھ کریں گے جو کر رہے ہیں۔ جب ان کا جی چاہے کرونا 25% ہو گیا ہے، جب جی چاہے 50% ہو گیا ہے،
اور جب ان کا جی چاہے 0% پہ چلا جاتا ہے۔ اب کچھ دن کے لیے 0% پہ رہے گا اور یہ دن گزرنے کے بعد اب پھر وہاں کا وہیں چلا جائے گا۔ تو میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں، ان سے مخاطب ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ادب و احترام کرنے والے ہیں اور ان کے خدام ہیں۔ ان سے مخاطب ہوں کہ آنکھیں کھولیں، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہونے کی اور ہمیں آنکھیں کھلی رکھنے کی اور اپنے گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔